رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام موضع قبر الحسین ترعۃ من ترع الجنہ. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، ہم امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اپنے وقت کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. خداوند عالم انشاءاللہ ہماری اس عزا کو قبول فرمائے اور اس کے اوپر بہترین اجر عنایت فرمائے. ناظرین کرام، ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت پر پیغام کربلا کی تبلیغ و ترویج میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار پر مختصر سے وقت میں روشنی ڈالیں گے، اور ہم آپ حضرات کی خدمت میں اسی عنوان کے تحت مختصر طور پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ، یہ حدیث کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موضع قبر الحسین ترعۃ من ترع الجنہ، کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. اللہ اکبر. امام علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث میں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. یعنی امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام قبر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں پر یا دیگر افراد پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و اہمیت واضح ہو جائے. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث مبارک کے ذریعے سے لوگوں کو، مومنین کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ قبر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بہت مہم ہے. اگر کسی کے دل میں جنت میں جانے کا اشتیاق پایا جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قبر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے گزرے، تاکہ قبر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے، آپ کی محبت اپنے دل میں رکھے اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے. اس حدیث کے ترجمے اور مختصر وضاحت کے بعد ہم آپ حضرات کی خدمت میں اسی عنوان کے تحت گفتگو کرتے ہیں کہ جو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا، یعنی پیغام کربلا کی نشر و اشاعت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار. ہم سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ کربلا کا واقعہ تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے، جس کی مثال کسی بھی زمانے میں نہیں ملتی. البتہ یہ اور بات ہے کہ کربلا سے سبق حاصل کرتے ہوئے دوسرے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جن میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، لیکن کربلا کی تاریخ ایک عظیم تاریخ ہے. کربلا کا واقعہ ایک عظیم واقعہ ہے.
کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی کربلا ایک بے مثال و بے نظیر واقعہ ہے۔ لہذا اس کے اہداف میں سے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا، جب مدینے سے آپ روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اور میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ کربلا کا ایک اہم پیغام امر بالمعروف اور نہی منکر کرنا ہے، یعنی دینداری کی تبلیغ کرنا ہے، دین پر عمل کرنے کی تبلیغ کرنا ہے۔ اور دوسرے چونکہ امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے ظالم و جابر کے خلاف قیام کیا، اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کربلا کا ایک پیغام ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اور صرف آواز اٹھانا نہیں ہے بلکہ عملی اقدام بھی کرنا ہے۔ آج بہت سے لوگ کربلا کے اس پیغام پر صرف زبانی طور پر عمل کرتے ہیں، ظلم کے خلاف، اگرچہ یہ بھی بہت اہم ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بہت اہم چیز ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ عملی اقدام کرنا بھی ضروری ہے، یعنی میدان عمل میں آنے کی بھی ضرورت ہے، تبھی انسان ظلم کو مٹا سکتا ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان پیغامات کربلا کو رائج کرنے کے لیے اور مومنین کو اور مسلمانوں کو یا حتیٰ دیگر اقوام کو بھی ان پیغامات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں، کہ جن کی مختصر سی فہرست ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چونکہ پیغامات کربلا خود کربلا سے اور امام حسین علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہیں، لہذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے متعدد ایسے طریقہ کار اپنائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس پیغام کربلا کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، اور جس سے امام صادق علیہ السلام کا کردار واضح ہو جاتا ہے۔ یوں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی مدت امامت میں تقریباً 4000 شاگردوں کی تربیت کی ہے، اللہ اکبر، اور آپ اپنے درس میں جہاں کہیں بھی کربلا امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے تھے یا آپ کے سلسلے میں گفتگو کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے یہ پیغام ان 4000 شاگردوں تک پہنچتا تھا، اور اس کے بعد والی نسلوں تک اسی طریقے سے منتقل ہوتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ محققین نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو روایات ہیں ان کی تعداد تقریباً 1000 بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسین اور امام حسین سے متعلق موضوعات کے سلسلے میں تقریباً 1000 احادیث بیان کی ہیں، جو واقعاً ہمارے لیے ایک عظیم خزانہ ہے، جس سے ہم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، امام حسین علیہ السلام کی فضیلت، امام حسین علیہ السلام کی طہارت و پاکیزگی اور اخلاق حسنہ کے سلسلے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغام کربلا کی نشر و اشاعت کے لیے چند اہم کارنامے انجام دیے ہیں، لہذا ہم آپ حضرات کی خدمت میں انہی چیزوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے میں انجام دی ہیں۔ سب سے پہلا اہم کام جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے انجام دیا ہے وہ واقع کربلا کو یاد رکھنا اور واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کے اوپر گریہ ازاری کرنا ہے۔ امام علیہ السلام خود بھی امام حسین علیہ السلام کی مجالس بپا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی گریہ کرنے کی تشویق دلاتے تھے۔ خود امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں کہ جو کامل الزیارت میں نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے غم میں غمزدہ ہو اور اس کی آنکھ میں ایک معمولی سی نمی آ جائے، امام نے مکھی کے پر کے مقدار بھی اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے کا جو ثواب بیان کیا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اگر
کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائے اور اس کی آنکھ سے ایک معمولی سا قطرہ بھی نکلے یا اس کی آنکھ میں ایک معمولی سا قطرہ بھی نمودار ہو، امام فرماتے ہیں وَكَانَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا ثواب اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جزا عنایت فرمائے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِدُونِ الْجَنَّةِ، اور خود خداوند عالم اس شخص کے لیے جنت کے علاوہ کسی چیز کے اوپر راضی نہیں ہوگا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے کا ثواب جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک پہلو کہ جس کے ذریعے سے امام صادق علیہ السلام نے کربلا کے پیغامات کو زندہ رکھنے اور ان کی تبلیغ و ترویج میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہت ساری حدیث ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے لہذا مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ایک دوسرا پہلو کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان کیا وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے متعدد روایتوں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بیان کیا ہے اور عام مومنین کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں فرماتے ہیں زیارت قبر الحسین من افضل ما یکون من الاعمال، کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام خدا کی نظر میں بہترین اعمال ہے، سب سے اہم عمل ہے۔ چنانچہ یہ روایت مستدرک الوسائل میں بیان ہوئی ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت خدا کی نظر میں سب سے بہترین عمل ہے، اور جب سب سے بہترین عمل ہے تو پھر اس کی جزا بھی سب سے بہترین ہونی چاہیے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ترغیب اور تشویق دلانے سے کربلا کا پیغام زندہ ہوتا ہے۔ جب انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مطالعہ کرے گا، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اسباق کو حاصل کرے گا، تو پھر کربلا کا جو پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے وہ اس تک ضرور پہنچے گا اور اس پہ عمل کرے گا۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام نے اتنی ترغیب دلائی ہے کہ اسے ایک حج مقبول، اور جب راوی نے اس کے اوپر تعجب کیا تو امام صادق علیہ السلام بڑھاتے جاتے تھے، 2 حج مقبول، 10 حج مقبول، یہاں تک کہ روایت میں بیان ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے 30 حج مقبول کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ میں انجام دیے گئے ہوں ان کا ثواب قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ اور امام صادق علیہ السلام نے زیارت کے سلسلے میں اتنی تاکید کی ہے زیارت کرنے کے لیے، اور جو مومنین زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے ان کی توبیخ کی ہے، ان کی مذمت کی ہے۔ متعدد روایتوں میں امام صادق علیہ السلام نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو قریب والے ہیں ان کے لیے 1 مہینے سے کم، اور جو دور والے ہیں ان کے لیے 3 سال سے کم میں زیارت کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی شخص کو 3 سال سے زیادہ ہو جائیں اور اس کے پاس امکانات تھے، وہ جا سکتا تھا لیکن نہیں گیا، تو گویا وہ آق رسول اللہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اکرم کل روز قیامت اس کو آق فرمائیں گے، اس کی شکایت کریں گے خدا کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کہ جس کے ذریعے سے امام صادق علیہ السلام ان پیغامات کربلا کو پہنچانا چاہتے تھے۔ حتیٰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کی 14 زیارتیں نقل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جامع الزیارات نامی ایک کتاب کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس میں 14 زیارتیں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ زیارت اربعین کہ جس میں زیارت اربعین کو مومن کی ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، اس میں بھی امام صادق علیہ السلام نے مومنین کو زیارت اربعین کرنے کا طریقہ امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ چاش کے وقت انسان غسل کرے
اور پھر اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت. اور آج آپ جو اگرچہ سال گزشتہ اس کرونا جیسی وبا کی وجہ سے 40 کے موقع پر اس طریقے سے مومنین جمع نہیں ہو سکے جس طریقے سے اس سے پہلے جمع ہوتے تھے. اللہ اکبر. آپ نے 40 امام حسین علیہ السلام پر جو گزشتہ برسوں میں جمع غفیر دیکھا تھا وہ امام صادق علیہ السلام کی تشویق و ترغیب کا ایک نتیجہ ہے. اللہ اکبر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان زیارتوں کے ذریعے سے بھی امام صادق علیہ السلام نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف ترغیب و تشویق کے ذریعے سے پیغام کربلا کو لوگوں تک اور انسانیت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے کہ جس کے آثار کو آج آپ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ جب کروڑوں لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں اور پیادہ نکلتے ہیں اور چند روز تک مسلسل پیادہ چلتے ہیں تب جا کے کربلا پہنچتے ہیں اور آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. خداوند عالم انشاءاللہ آپ تمام مومنین کو روز 40 امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور اس سال اس کرونا کے خاتمے کے بعد انشاءاللہ سب مل کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے روز 40 جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ دو پہلو کہ جن کے ذریعے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغام کربلا کو پہنچایا ہے اور پیغام کربلا کی نشر و اشاعت کی ہے. تیسرا پہلو کہ جس کے ذریعے سے امام صادق علیہ السلام نے پیغام کربلا کو پہنچایا وہ ہے خاک کربلا کی اہمیت اور عظمت بیان کرنا. خود امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیشہ خاک شفا کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے. آپ کے پاس ایک ریشمی تھیلی تھی کہ جس میں خاک شفا رکھتے تھے اور نماز کے وقت اسی کے اوپر سجدہ کرتے تھے. اللہ اکبر. امام صادق علیہ السلام کی یہ عملی سیرت ہے. امام کے اس عمل سے مومنین کو تشویق و ترغیب ہوتی تھی کہ جب امام صادق علیہ السلام خاک شفا کے اوپر خاک کربلا کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں تو دیگر مومنین بھی آپ کی اتباع اور پیروی میں خاک شفا کے اوپر خاک کربلا کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے. چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ خاک کربلا کے اوپر سجدہ کرنے سے 7 زمین منور ہو جاتی ہیں. یہ ایک دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ 7 آسمان منور ہو جاتے ہیں. یعنی جو شخص خاک کربلا کے اوپر یعنی تربت امام حسین علیہ السلام کے اوپر سجدہ کرے گا تو اس کے اور خدا کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا بلکہ 7 آسمان منور ہو جائیں گے, 7 زمین منور ہو جائیں گی. اللہ اکبر. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی مٹی کی اہمیت. اللہ اکبر. کہ جس کو خاک شفا بھی کہا جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تینوں قبر الحسین شفا کل دائن کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی ہر درد کی دوا ہے. اللہ اکبر. ہر درد کے لیے شفا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ سب سے بڑی دوا ہے قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سب سے بڑی دوا ہے. یہ ہے خاک شفا کی اہمیت. حتیٰ یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے نومولود بچوں کے منہ میں بھی خاک شفا رکھنے کی ترغیب دلائی اور فرماتے ہیں کہ ہنکو اولادکم کہ اپنے نومولود بچوں کے حلق کو قبر امام حسین علیہ السلام سے ہنک کرو. اللہ اکبر. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کام کے ذریعے سے تمہارے بچے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ترغیب دلائی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو نومولود بچوں کے منہ میں رکھنے سے ان کے لیے امان نامہ ہے, ان کے لیے بیمہ ہے بیماریوں سے پریشانیوں سے. اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تسبیح خاک کربلا کے سلسلے میں بھی اہمیت بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اور جس کے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح ہو تو اگرچہ وہ تسبیح نہ بھی پڑھ رہا ہو تو بھی اس کو تسبیح کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. یعنی اگر انسان تسبیح خاک شفا اپنے ہاتھ میں لیے ہو اور اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہ پڑھ رہا ہو تو بھی اسے تسبیح پروردگار کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر.
چونکہ اس تسبیح کے ذریعے سے انسان امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے اور خدا کی یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ کیسے طریقے تھے کہ جن کے ذریعے سے حضرت امام صادق علیہ السلام نے پیغامات کربلا کو رائج کیا، اور مومنین، مسلمین، حتیٰ غیر مسلمانوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد انسان کو خدا تک پہنچا دیتی ہے، اور جب انسان امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھتا ہے تو ان کے پیغامات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں چند فقرے مصائب۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام مجلس حسین کے اوپر اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ ایک عبدی نامی شاعر امام صادق علیہ السلام کی بزم درس میں حاضر ہوا، جیسے امام علیہ السلام نے اسے دیکھا تو ایک مرتبہ درس تعطیل کیا، اور درس تعطیل کرنے کے بعد حکم دیا کہ پردہ لگایا جائے تاکہ خواتین بھی اس مجلس میں شریک ہو سکیں۔ ام فروہ نام کی ایک بیٹی، امام نے فرمایا اس کو بھی بلایا جائے، اور امام صادق علیہ السلام نے اس عبدی نامی شاعر سے کہا کہ میری بیٹی ام فروہ کو بتاؤ کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کے اوپر کیا کیا گزری۔ اللہ اکبر۔ ادھر اس شاعر نے ام فروہ کو خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے یہ مصرع پڑھا، فرو جودی بدمک المسکوب، کہ اے فروہ تم اپنے جد کے اوپر گریا کرنا چاہتی ہو، تم اپنے جد کے مسائل سننا چاہتی ہو تو اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کر لو۔ ابھی یہ مصرع پڑھا ہی تھا شاعر نے کہ جناب ام فروہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی چیخیں بلند ہوئی کہ امام صادق علیہ السلام نے شاعر کو وہیں کے اوپر روک دیا۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام بھی برداشت نہ کر سکے۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام جب اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے تھے تو فرماتے تھے فلما سارا فردن وحیدا، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے یکا و تنہا رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اکیلے رہ گئے، کوئی نہیں تھا، نہ قاسم تھے، نہ اون محمد تھے، حتیٰ کہ جناب عباس بھی موجود نہیں تھے، سب شہید ہو گئے تھے۔ جب فردن وحیدہ، امام کا فقرہ ہے کہ جب یکا و تنہا رہ گئے تو کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر چلاتا تھا، یہاں تک کہ ایک زہر آلود تیر امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ آ کے لگا کہ جس سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے راہبار پر سنبھل نہ سکے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فوقع الحسین علی خد الایمن، کہ امام حسین علیہ السلام اپنے رخسار کے بل زمین پر گرے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہنا شروع کیا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میں عرض کروں گا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، آقا آپ نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب تو بیان کیے، لیکن آپ کے کیا مصائب ہوں گے۔ ہاں عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب زہر دغا سے شہید کر دیا گیا تو ایک مرتبہ آپ کے اہل خانہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے میں جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ہاں عزیزو، ایک بڑا عظیم مجمع تھا، آپ کے ہزاروں شاگرد آپ کے جنازے میں شریک تھے، بڑی شان و شوکت سے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ لیکن میں عرض کروں گا آقا، ارے آپ کے جنازے میں ارے اتنے لوگ شریک ہوئے، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ
अलैहिस्सलाम के लाशे को आकर देखिए कि कोई नहीं था जो आपके लाशे को दफन करता। हाँ, एक जवान बेटा था, लेकिन किस तरीके से वो दफन करता। उसके हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, करबला के मैदान से असीर बना के ले जाया गया। अला लानतुल्लाहि अल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा और हमारी शब अव्वल कब्र के लिए इसे महफूज फरमा। मेरे माबूद तमाम मोमिनीन मोमिनात की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे माबूद इस कोरोना जैसी मनहूस बीमारी से तमाम मोमिनीन मोमिनात को महफूज फरमा और जो इसमें मुब्तला हो गए हैं सबको शिफा और सेहत इनायत फरमा। मेरे माबूद वासा मोहम्मद वाले मोहम्मद का यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा।